بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے اوپر جو حملہ کیا گیا، اٹیک کیا گیا، اس کے بعد پاکستان نے بڑی زبردست اور بھرپور قسم کی کارروائی کی، اور یہ جو اصل میں پاکستان کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، حملہ کیا گیا، یہ کیا گیا ہے LOC سائٹ سے، کشمیر کی سائٹ سے، اور ان لوگوں نے وہاں سے یہ تمام کے تمام جو ویپنس ہیں اور وہاں پر جو میزائلس ہیں ان کو استعمال کیا۔ کچھ شارٹ رینج تھے جو کہ وہاں پر کشمیر کے اندر استعمال ہوئے، انہوں نے وہاں پر کھوٹلی وغیرہ میں، باغ وغیرہ میں، اور وہاں پر مظفر آباد وغیرہ میں انہوں نے یہ وہاں پر میزائل مارے، اور پاکستان کے وہاں پر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ آپ امیجن کریں کہ انڈیا جو ہے وہ کس حد تک پاگل ہو گیا۔ انڈیا کے پاگل پن کی انتہا ہو گئی ہے کہ وہ اب سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، سویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے، وہاں پر حملہ کر رہا ہے، ان کی جانب سے ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جن کا کہ دہشت گردوں کے ساتھ یا اس پورے واقعے کے ساتھ، پہلگام واقعے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہاں پر حملہ کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو حملہ کیا ہے وہ وہاں پر لانگ رینج میزائل بھی استعمال کیا ہے، کروز میزائل، اور اس کے اندر براموس اور اس طرح کے جو بڑے میزائل ہیں انہوں نے استعمال کیے، جو کہ بہاول پور اور شکر گڑھ کے علاقے تک پہنچے، سیالکوٹ وغیرہ تک پہنچے ہیں۔ اب پاکستان کو پتہ تھا کیونکہ یہاں سے یہ ساری آپریشن سارا وہاں سے ہو رہا ہے، کشمیر کی سائٹ سے ہو رہا ہے، LOC کی سائٹ سے ہو رہا ہے، تو پاکستان پھر وہاں پر اپنی پوری کی پوری فوج لے کر پہنچ گیا۔ اب پاکستان نے وہاں پر بڑا تگڑا قسم کا، زبردست قسم کا جواب دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو جواب دیا گیا اس میں سب سے پہلے پاکستان نے ان کی جو جہاز ہیں ان کو انگیج کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو نیست و نابود کیا، ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو نشانے پر لیا اور ان کو گرایا۔ اس کے بعد پاکستان نے جو وہاں پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور باقی جو لوکیشنز اور ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا، ان کے اسلحے کے ڈپو وغیرہ ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو نشانہ بنایا اور ان کو ہٹ کیا۔ وہاں پر ٹھیک ٹھاک پاکستان نے ان کو نقصان پہنچایا۔ یہ پہلا حملہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا۔ دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ 2-3 اہم ترین اس کے اندر پوائنٹس ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انڈیا جو پچھلے تقریباً 10-15 دن سے شور مچا رہا تھا کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے، پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے، پاکستان کے اوپر چڑھائی کریں گے، اور ان کے پاس ایک آپشن تھی کہ وہ انیشیٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے انیشیٹ کر کے دیکھ لیا، انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے دیکھ لیا، اپنی مرضی سے انہوں نے ٹارگٹ کیا، اپنی مرضی سے انہوں نے سب کچھ کیا، تیاری کر رہے تھے۔ اب یہ پاکستان کی کورٹ میں آ گیا، بال پاکستان کی کورٹ میں ہے۔ اب یہ پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کس وقت، کس سٹیج کے اوپر، کس والیوم کا، کس لیول کا، کس میگنیٹیوڈ کا، کس شدت کا، کس انٹینسٹی کا پاکستان ٹارگٹ کرے گا۔ ابھی جو انفارمیشن ملی ہے، دیکھیے پاکستان 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ان کو نشانہ بنائے گا۔ فرسٹ جو پاکستان نے اسٹرائک کی اس میں وہاں پر ان کے فوجیوں کو، بریگیڈ کو نشانہ بنایا، ان کے جتنے اسلحے وغیرہ کے ڈپو تھے ان کو نشانہ بنایا اور مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے پاس سپلائی، ان کے پاس ایمونیشن، ان کے پاس اسلحہ ساز و سامان، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ دوسرا، اب جو پاکستان یہ پلان کر رہا ہے، وہاں پر اب جتنے ایئرپورٹس ہیں اس علاقے کے اندر تقریباً 300-400 کلومیٹر کے علاقے میں، بہت بڑا ایریا، بہت بڑا علاقہ، بہت صوبے اس میں آتے ہیں، بھارت کا 400-500 کلومیٹر کا رینج کا پورا علاقہ بہت بڑا، وہ انہوں نے خالی کروا لیا۔ وہاں پر فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، ایئرپورٹس بند ہو گئے، سب کچھ بند ہو گیا، کیونکہ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان یہاں پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان اب چھوڑے گا نہیں، پاکستان اب جواب دے گا، پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا، کیونکہ اس حوالے سے جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، پاکستان کی حکومت نے اس کا گو ہیڈ گرین سگنل ان کو دے دیا، ان کو پہنچا دیا، اور پاکستان کے یہ جو ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور اب پہلا انہوں نے حملہ وہاں سے کیا، پھر دوسرا حملہ۔ اب یہ معاملہ جو ہے ایسکلیٹ ہونا ہے، اب یہ رکنا نہیں، اب یہ انڈیا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انڈیا کیا کرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب پاکستان کا بھی انتظار کرے،
کیونکہ اگر اس کے ایویڈنس دیتا، ثبوت دیتا، کوئی شواہد دیتا، حالانکہ پاکستان کا اس قسم کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو دہشت گردی کے واقعات پاکستان بھی بھگتتا ہے، تو کیا پاکستان اس کے اوپر چڑھائی کر دے؟ یہ تو بہت سارے ملکوں کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے اصل میں پالیسی بنائی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے پوری دنیا کے اندر کہ امریکہ پر حملہ ہو جائے تو ملکوں پہ چڑھ دوڑ، اسرائیل میں حملہ ہو جائے تو ملکوں پہ چڑھ دوڑے، آج انڈیا بھی اس کی پالیسی کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے جس کے مطابق یہ اس پالیسی کے اوپر چلتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہو جائے تو آپ دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ پاکستان پچھلے 25 سال سے اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو برداشت کر رہا ہے، تو پاکستان نے کیا انڈیا کے اوپر حملے شروع کر دیے؟ اس طرح سے تو ہر روز ہی پاکستان میں حملے ہو رہے، تو اس کا مطلب پاکستان ہر روز ہی انڈیا کے اوپر حملہ کر رہا ہو۔ یہ تو پھر ایک سلسلہ ایسا کھل جائے، کھاتا ایسا کھل جائے کہ بند ہی نہ ہو۔ لیکن پاکستان کے پاس اب آپشن موجود ہے، اب پاکستان اس کو کسی صورت بھی اسپیئر نہیں کرے گا، پاکستان اس کا جواب دے گا۔ اب انڈین جو ٹاپ ان کی ملٹری سول کمانڈ ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ اب بیٹھ گئے چپ کر کے، کیونکہ جو ان کی آپس میں ملاقاتیں، بھاگ دوڑ، آنا جانا لگا ہوا تھا، وہ اب سارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے اب رسپانس دے دیا، انہوں نے پاکستان کو بتا دیا۔ اب پاکستان کے رسپانس کا انتظار کریں، وہ پاکستان کی جانب سے رسپانس کا وہ ویٹ کریں، کیونکہ پاکستان کی جانب سے رسپانس آئے گا، انتظار کریں بس۔ اور اب پاکستان کا رسپانس بڑا کرارا ہونے والا، فرسٹ جو رسپانس اس سے ان کو اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ یہ تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان نے جتنے طیارے لانچ کیے ان کے تمام طیاروں کو مار نہیں گرایا، اور جتنے آپریشن کے اندر حصہ لے رہے تھے اور مزید ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، ورنہ یہ ایئر وار مکمل طور پر شروع ہو جاتی، ایک جنگ شروع ہو جاتی، لیکن پاکستان نے اس کو اوائڈ کیا۔ پاکستان نے اس وقت ریسٹرین شو کی اور اپنی فورسز کو یہ اتھارٹی دے دی ہے، ان کو اس حوالے سے گرین سگنل دے دیا، بتا دیا، ان کو اس حوالے سے کہہ دیا کہ اب آپ تیاری کریں، اور تیاری کرنے کے بعد بریفنگ لے کر آئیں۔ اب فائنل بریفنگ جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی حکومت، ٹاپ لیڈرشپ کو دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں مزید حملے ہوں گے۔ اب یہ حملے نہیں رکنے والے، اب عالمی طاقتیں میدان میں پڑیں گی، صلح صفائی ہوگی، تب جا کے یہ معاملہ رکنا ہے، ختم ہونا ہے۔ ڈپلومیٹکلی سب کچھ معاملات رک گئے، پاکستان انڈیا کی کمیونیکیشن رک گئی ہے، اب یہ جنگی سلسلہ نہیں روکنے والا۔ اور اس کے اوپر خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ اب نیوکلیئر جنگ اگر شروع ہو گئی تو پھر اس کی ذمہ داری انڈیا کے اوپر ہوگی۔